بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی ایک عظیم الشان سورت سورہ یاسین کی فضیلت، برکات اور ہماری زندگیوں پر اس کے گہرے اثرات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا دل قرار دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کے معنی، اس کے فوائد اور اس کے پڑھنے کے طریقوں کو سمجھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سورہ یاسین قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے جو مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں 83 آیات ہیں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات یاسین سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت بنیادی طور پر توحید، رسالت، آخرت کے دن پر ایمان اور قیامت کے مناظر کو بہت ہی مؤثر طریقے سے پیش کرتی ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بستی، انطاکیہ میں بھیجے گئے 3 رسولوں کے واقعے کو بیان کیا گیا، جو ایمان کی مضبوطی کو بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یعنی اے نبی، آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس رسول بھیجے گئے۔ مفسرین کے مطابق یہ بستی انطاکیہ تھی۔ اللہ نے پہلے 2 رسول بھیجے، انہوں نے لوگوں کو توحید اور سیدھے راستے کی طرف بلایا، مگر بستی کے لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور بات نہ مانی۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسرا رسول بھیج کر ان دونوں کی مدد کی۔ تینوں رسولوں نے مل کر کہا انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ مگر بستی والوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ ایک مرد مومن کی شہادت جب بستی کے لوگ رسولوں کی دعوت رد کرتے تھے تو اسی بستی میں ایک نیک اور مخلص شخص نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن اسے یوں بیان کرتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو۔ اس مرد مومن کا نام اکثر مفسرین کے نزدیک حبیب نجار تھا۔ وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، بیمار تھے لیکن ایمان سے بھرپور تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ رسولوں کی بات مانو، یہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ میں خود اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ قوم نے اس مومن شخص کی بات نہ مانی بلکہ اس پر حملہ کر دیا اور اسے شہید کر دیا۔ جیسے ہی اس کی روح نکلی، فرشتوں اسے جنت کی خوشخبری دی۔ قرآن پاک کے الفاظ اس طرح ہیں قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دیا کیونکہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور اللہ کے دوست کو شہید کیا۔ یہ واقعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے سبق ہے کہ اللہ کے پیغام کو جھٹلانے اور انبیاء اولیاء کی دشمنی کرنے کا انجام ہمیشہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ سورت کا مرکزی خیال اور مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں کی پیروی کرو اور آخرت کے حساب و کتاب کو یقینی سمجھو۔ یہ سورت ان لوگوں کے لیے بھی واضح تنبیہ ہے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ یاسین کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ اہم احادیث پر غور کرتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ ترمذی کی یہ اکیلی حدیث اس سورت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے دل کے بغیر جسم بے جان ہے، ویسے ہی سورہ یاسین قرآن کے لیے ایک روح رواں ہے۔ مرنے والوں کے پاس پڑھی جائے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سورت میں آخرت، قیامت، جنت و جہنم کے تذکرے ہیں جو مرنے والے کے لیے سکون اور زندہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ دعا کی قبولیت حاجات کی برآوری۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہو وہ سورہ یاسین پڑھے۔
اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اس لیے اسے رات میں پڑھنا بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ آئیے اب ہم سورہ یاسین کی تلاوت سے ملنے والے کچھ عملی فوائد پر غور کرتے ہیں۔ رزق میں وسعت۔ باقاعدگی سے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ رزق کے لیے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ پریشانیوں سے نجات۔ گھریلو کاروبار یا ذہنی پریشانیوں میں اس کی تلاوت سکون کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح بیماری میں شفا کے بارے میں فرمایا، بیمار شخص کے پاس اس کی تلاوت کرنا انشاءاللہ تعالی شفا کا سبب بنے گی، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر سے دل کو طاقت دیتی ہے۔ سفر میں آسانی کے لیے سفر شروع کرتے وقت پڑھنا حفاظت اور آسانی کا ذریعہ ہے۔ آخرت میں نجات۔ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والی ہوگی اور قاری کو بخشوا دے گی۔ نیکیوں میں اضافے کے لیے اس کے پڑھنے والے کو 10 قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں فرمایا گیا۔ اب یاد رہے کہ یہ سب فوائد ایمان، خلوص اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ تلاوت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ناظرین، وضو کے ساتھ بہتر ہے کہ باوضو ہو کر پڑھی جائے۔ توجہ اور غور سے جلدی جلدی نہ پڑھیں، بلکہ الفاظ پر غور کریں، اس کے معنی سوچیں اور باقاعدگی سے ہر روز صبح یا رات سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اجتماعی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو گھر کے افراد مل کر بیٹھیں اور سورہ یاسین کی اجتماعی تلاوت کریں، اور اسی طرح جو فوت شدہ حضرات ہیں ان کے صالح ثواب کے لیے بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہتر وقت اس کا کون سا ہے؟ فجر کے بعد دن کی بہترین شروعات جمعہ کے دن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کا خاص اجر ہے۔ رات کے آخری پہر میں یعنی تہجد کے وقت بھی پڑھنا بہت افضل ہے۔ تو ناظرین، سورہ یاسین ہمارے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ ہماری ایمان کو تازہ کرتی ہے، ہمارے دل کو نرم کرتی ہے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں گے کہ ہم اس عظیم سورت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی برکتوں سے اپنے گھر کو منور کریں گے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں سورہ یاسین کے لیے محبت پیدا فرما اور اس کی برکتوں سے ہمارے رزق میں وسعت، ہماری بیماریوں میں شفا اور ہماری پریشانیوں میں آسانی پیدا فرما۔ ہمارے مرنے والوں کے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آخرت میں اس سورت کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ اللہ حافظ۔